جو ایونٹ کا انٹروڈکشن کر دیتے ہیں کہ کیا ہے، کیونکہ بہت سارے نئے چہرے بھی ہیں ہمارے پاس. بیسکلی بلتستان ریڈرز ہم نے ایک انیشیٹو اسٹارٹ کیا ہے. میرا ادارہ ہے میک ایمبیشن اینڈ جوائن اس، جس کو میں پچھلے 7-8 سالوں سے چلا رہی ہوں. اس کا کمشنر آف اسٹارٹ کیا کہ ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ بہت زیادہ کہ ہم کتابوں سے جو ہے کافی دور ہو چکے ہیں. تو اس مسئلے کے حل کے لیے ہم نے ایک بک ریویو سیشنز ہم نے اسٹارٹ کیا ہے، جو کہ ہمارا آج جو ہے یہ تیسرا بک ریویو سیشن ہے. اور دیکھ سکتے ہیں آپ کہ بہت زیادہ ہمیں جو خوشائند رسپانس مل رہا ہے آڈینس کی طرف سے بھی. اور آج کے اس تیسرے سلسلے میں ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں ماشاء اللہ سے، قاسم نسیم صاحب جو ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ آپ رائٹر بھی ہیں، جرنلسٹ بھی ہیں، کالمنسٹ بھی ہیں، اور 1996 سے جو ہے شمالی علاقہ جات کے متعلق جو ہے صدائے شمال کے عنوان سے وہ کالم نگاری کر رہے ہیں اسلام آباد میں. اور 1986 سے ریڈیو پاکستان میں نیوز ڈپارٹمنٹ سے منسلک ہیں، ہر شخص ان کو جانتے ہیں. اور ان کو جو ہے 1986 اس کے علاوہ جو ہے سول ایسوسیشن نے ان کو جو ہے ایوارڈ، گولڈ میڈل کا ایوارڈ بھی دیا ہے. ساتھ ساتھ پریس کلب کے پریزیڈنٹ کے طور پہ بھی انہوں نے خدمات اپنی وہ دیتے رہے ہیں. ان کی جو کتابیں ہیں جو مشہور، جن میں گلگت بلتستان تاریخ و سیاست، صدائے شمال اور ایک علی شیر خان انچن، یہ جو ان کی مشہور کتابیں ہیں. اس کے علاوہ جو گلگت بلتستان اور مسئلہ کشمیر کتاب ہے جس پہ آج ہم ڈسکشن کریں گے. اس کے علاوہ انٹرنیشنل فورم پہ گلگت بلتستان کی نمائندگی کی ہے جموں کشمیر اور نیپال میں، اور اکادمی ادبیات کے بورڈ آف گورنر میں گلگت بلتستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. اور صدر مملکت نے 2009 میں ان کی حسن کارکردگی سے ان کو ایوارڈ سے نوازا ہے، اور جو کہ گلگت بلتستان کے ون آف دا سینئر کہنے کے رائٹر ہیں جن کو اس ایوارڈ سے جو ہے نوازا گیا ہے. تو میں آپ سب کی بھرپور تالیوں میں قاسم نسیم صاحب کو اسٹیج پہ دعوت دیتی ہوں کہ وہ آئیں اور ہم پروگرام اسٹارٹ کرتے ہیں. سر بہت شکریہ سر ہمارے جو ہے آج کے سیشن میں مہمان بننے کے لیے. سر سب سے پہلا جو ہے آپ نے اس کتاب کے شروع میں لکھا ہوا ہے کہ جو آپ کو ایک بات ملٹیپل لوگوں نے جو ہے آپ کی حوصلہ افزائی کی اس کتاب کو لکھنے میں، تو اس میں جو ہے حسن اسد صاحب نے آپ نے کہا کہ بھائی یہ کتاب جلدی شائع کریں، ایسا نہ ہو جائے کہ بھائی کشمیر آزاد ہو جائے. تو میں سب سے پہلے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ بھائی آپ کو یہ کتاب لکھتے ہوئے واقعی میں یہ جو ہے نا فیلنگ تو نہیں ہے کہ بھائی واقعی میں کشمیر آزاد ہو جائے گا یا گلگت بلتستان کو جو ہے آئینی حقوق مل جائیں گے؟ تو اس سے شروع کرتے ہیں سر، اور یہ بھی بتائیے گا کہ اس کتاب کو لکھنے کے پیچھے کیا موٹیویشن تھی سر؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے یقیناً ماہرہ آپ اور کمشنر صاحب خراج تحسین کے مستحق ہیں کہ انہوں نے لوگوں کا کتاب سے رشتہ جوڑنے کے حوالے سے اس مفید پروگرام کا آغاز کیا. اور یقیناً اس جیسے ایک پروگرام کی ضرورت تھی، کیونکہ یہاں پہ جو گھٹن کا ماحول بنتا جا رہا تھا. یقیناً کتاب انسان کے تنہائی کا بھی ساتھی ہے اور زندگی کا بہترین ساتھی ہے. تو یہاں انٹرنیٹ یوں تو تمام سوسائٹیز میں بالخصوص ہمارے یہاں کتب بینی کا اور کتاب کے مطالعے کا جو رجحان تھا وہ دن بدن کم ہوتا جا رہا تھا. بالکل. اور ماضی میں تو یہاں قومی اخبارات اور یہ چیزیں بہت زیادہ تعداد میں یہاں آتی تھی. اور یہ کرونا کے بعد جب یہ لاک ڈاؤن کا سلسلہ، اس کے بعد یہ نیشنل جو نیوز پیپرز ہیں ان کے آنے کا بھی سلسلہ تقریباً ختم ہو چکا ہے، سوائے ہمارے ریجنل اور لوکل پیپرز کے. تو ایسے میں کتابوں سے رشتہ جوڑنے کے حوالے سے یہ جو پروگرام ہے وہ انتہائی خوش آئند ہے، اور جس کو ہم جتنا سراہے، جتنا اپریشیٹ کریں وہ کم ہے. جہاں تک اس کتاب کا تعلق ہے کہ اس کو لکھنے کا آئیڈیا کیسے آیا اور اس کو لکھنے کی ضرورت کیوں محسوس کی، تو میں جب اسٹوڈنٹ تھا تب سے میں نے اخبارات میں مضامین لکھنے کا سلسلہ شروع کیا تھا. اور جو بیشتر مضامین تھے وہ زیادہ تر ہوتے تھے گلگت بلتستان کے جو آئینی مسئلہ ہے، بالخصوص جو مسئلہ کشمیر ہے اور اس سے ہمارے جو مسئلے کا تعلق ہے، ربط ہے، اس حوالے سے میں لکھا کرتا تھا. اور جب دیکھا جو ہمارے پالیسی ساز عوامی وفود کی ان سے ملاقاتیں ہوتی تھیں، اور اکثر کہا گیا ہمارے موجودگی میں ہی یہ باتیں ہوتی رہیں ماضی میں سربراہان مملکت سے کہ بھائی گلگت بلتستان کو اسمبلی میں نمائندگی دی جائے. تو یہ کہا جاتا تھا کہ جی آپ کے تو نمائندے فاٹا کے جو 8 بندے بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی المیہ یہ ہے کہ جو پالیسی ساز اور فیصلہ ساز اداروں میں جو لوگ ہیں ان میں بھی گلگت بلتستان سے متعلق اور بالخصوص جو گلگت بلتستان کا آئینی اور قانونی جو سٹیٹس ہے اس کے اوپر معلومات کی کمی ٹاپ ٹو باٹم جو ہے وہ محسوس کی جاتی رہی ہے.
اور جب میں پنجاب یونیورسٹی گیا اور میں اس ذہن کے ساتھ اس سوچ کے ساتھ گیا کیونکہ یہ پولیٹیکل سائنس ڈپارٹمنٹ ہے اور یہاں سے نہ صرف ملکی حالات ملکی پولیٹیکل سسٹم بلکہ پورے ورلڈ کی جو ہے پولیٹیکل سسٹم کے حوالے سے اور مختلف جو نظام ہائی حکومت ہے دنیا بھر میں ان کا تقابلی جائزہ ہم یہاں سے سیکھ کے جائیں گے. لیکن وہاں جب ہم اپنے سینئر ترین اساتذہ سے جب ہم ڈسکس کرتے تھے گلگت بلتستان اس وقت تو خیر شمال الاقتصاد کے تھے یہ 91-92 کی بات ہے تو وہ بھی لا علم تھے تقریباً جو پوری ملک بھر کے جو اسٹوڈنٹس کو ملکی اور انٹرنیشنل پالیٹکس پڑھانے والے لوگ تھے ان کو بھی ان حوالے سے معلومات نہیں تھی. میں ایک آدھ اگر حوالے دے دوں مثلا جب 1984 میں سیاچن پر انڈین آرمی آئی تو اس وقت لاہور میں جنگ اخبار جیسے سب سے بڑے اخبار کی مین لیڈ یہ لگی تھی کہ سیاچن پر انڈین آرمی کے آنے کی وجہ سے لاہور شہر کے خطرات بڑھ گئے ہیں. یعنی یہ ہمارے گلگت بلتستان کی جغرافیہ اور ان سے ان کی لا علمی کا. اور جب 2009 میں میں ایک اور چیز کا حوالے دے دوں جب گلگت بلتستان کو سیلف گورننس آرڈر کے ذریعے انتظامی صوبے کا ڈھانچہ دیا گیا تو ایک قومی چینل پہ اس کے اوپر مذاکرات ہو رہے تھے اور ایک بہت بڑے اخبار کے ایڈیٹر نے بتایا کہ انہوں نے 1948 میں علی شیر خان انچن کی سربراہی میں جنگ لڑی تھی اور ڈوگروں کو شکست دی تھی. یہ تو ہمارے بڑے بڑے پالیسی ساز اداروں اور جو لوگوں کو راستہ دکھانے والے جو ادارے ہیں ان کے معلومات کی حالت تھی. تو میں نے یہ ضرورت محسوس کی کیونکہ ہم سن آف دی سوائل ہونے کے ناطے بہت ساری چیزیں ہمارے علم میں ہے اور بالخصوص میں نے اپنے ماسٹرز کا 2 پیپر کی جگہ میں نے اپنی ریکویسٹ پہ تھیسس رکھا تھا بلتستان کا سیاسی نظام اور اس تھیسس میں مجھے کیونکہ وہاں کے جو سینئر ریسرچرز ہیں ان کی سرپرستی رہی اور انہوں نے ہی مجھے متعارف کرایا پاکستان فارن افیئرس میں پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں اور جی بی جس کو ڈیل کرتے کشمیر افیئرس سیکریٹریٹ میں وہاں جو آفیسران سیکریٹری صاحبان تھے جو جی بی کو ڈیل کرتے تھے میں نے ان تک کے انٹرویوز کر کے ان کے وساطت سے ریکارڈ تک رسائی حاصل کی تھی. پھر میں نے ضرورت محسوس کی جب ریکارڈ تک میں پہنچا تو میں نے ضرورت محسوس کی بھائی حقائق کچھ اور ہیں جس کا شاید ہمارے جو پالیسی ساز ادارے ان تک کو بھی معلوم نہیں ہے لہٰذا مجھے اس پہ کام کرنا چاہیے اور اس پہ کتاب سامنے لانی چاہیے. اور میں نے کوشش کی کہ جن چیزوں کے حوالے سے گلگت بلتستان کو ڈسپیوٹڈ کہا جاتا ہے مثلا یو این او کا ریزولوشن ہے معاہدہ امرتسر ہے معاہدہ کراچی ہے سپریم کورٹ ڈیسیجنز ہے ان تمام کی روشنی میں پھر میں نے یہ کتاب ترتیب دینے کی کوشش کی تاکہ ایک لوگوں کی رہنمائی ہو اور گلگت بلتستان سے متعلق جو معلومات کی کمی ہے اس کا جو ہے ازالہ ہو سکے. سر بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے جو کہہ لیں شخصیات ہیں ہمارے سیاسی ان کی اس ہمارے گلگت بلتستان کے اسٹیٹس پہ صحیح طرح لا علمی کی وجہ سے آپ میں خود بھی جو ہے اسلام آباد میں تھی تو مجھے بھی ایک منسٹر صاحبہ نے مجھ سے پوچھا کہ ہاں جی آپ کے گلگت بلتستان کے پرائم منسٹر کا کیا نام ہے اور میں سوچ رہی تھی ہمارا پرائم منسٹر کہاں سے ہے تو واقعی میں ان میں تو اس سے اوور آل ہمارے گلگت بلتستان کے جو مسئلہ ہے کشمیر کا اس سے کتنا زیادہ ڈیمیج ہوا اس لا علمی کی وجہ سے. میں یہ عرض کرتا ہوں نا جو ہی اب یہاں یوسف حسن وادی صاحب حسرت صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں ہمارے بھی استاد ہیں ان کی روشنی میں مشاہدہ کر رہا ہوں جب یہ 48 میں پارٹیشن ہوا اور بالخصوص اور جن ان علاقوں میں جہاں پہ جھڑپ بھی تھی انڈیا اور پاکستان کے درمیان جب یہاں پہ سیز فائر ہوا تو اس کے بعد 49 میں کراچی میں پاکستان اور انڈیا کے ہائی اپس جو ملٹری تھے ان کی وہاں پہ میٹنگ ہوئی اور انہوں نے نقشوں کو ترتیب دیا کہاں کہاں سے سیز فائر میں گزرنا ہے اور کون کون سے علاقے سیز فائر لائن ہوں گی. انہوں نے NJ 985 کچھ اس طرح کا نمبر ہے جو سیاچن کا ہمارا علاقہ پڑتا ہے. اس کے بعد سے جو سیاچن کے جو علاقے ان کو انہوں نے نو مینس لینڈ قرار دیا. صحیح. اور اگر میں سمجھتا ہوں یہ اس وقت کیونکہ ایکسیس نہیں تھا گلگت بلتستان سے اور اگر آپ دیکھ لیں جو جنگ آزادی کے بعد جو ہم نے الحاق کے رابطہ کیا تھا وہ بھی ٹیلی گرامس کے ذریعے ہوا تھا اور ایک لیٹر یہاں سے بھیجا تھا وہ ایک اسکاؤٹ کا نام وہ بھی ہسٹری میں آیا ہوا امیر جہاندار ایک وہ اسکاؤٹ کا بندہ تھا جوان وہ ایبٹ آباد تک پیدل گیا تھا. پیدل جا کے وہاں جہاں پاکستان کے ڈاک کا نظام ہوگا لیٹر باکس کا سلسلہ ہوگا وہاں سے انہوں نے اس لیٹر کو پوسٹ کیا تھا. اس کے علاوہ براہ راست کمیونیکیشن کا کوئی ذریعہ نہیں تھا گلگت بلتستان سے تو معلومات کی کمی کا یہ اندازہ تھا کہ انہوں نے اس کو نو مینس لینڈ ڈکلیئر کیا. اور جبکہ کننگھم کی جو کتاب وہ 1800 کچھ میں چھپی ہے اس میں بھی بلتستان اور لداخ کی جو باؤنڈریز ہے اس کو وہ ڈسکرائب ہوئے بتاتا ہے کہ جو سورس آف نوبرا ریور ہے
وہاں سے جو ہے بلتستان کی سرحد ختم ہوتی ہے اور وہاں سے لداخ کی سرحد شروع ہوتی ہے. سورس آف نوبرا ریور کے آپ جائیں گے تو سیاچن گلیشیئر تو بہت ادھر اندر کو پڑتا ہے, وہ تو کافی دور جا کے کرتون پاس سے آگے جا کے آتا ہے. یعنی کہنے کا مطلب اگر معلومات ہوتی تو اس وقت ہم ان کو نو مینز لینڈ ڈکلیئر نہ کرتے, اور اس وقت ہی یہ سارا ہم پاکستان کا حصہ ڈکلیئر کرتے. تو ڈیمیج اس حوالے سے بھی ہوا, اور ساتھ ہی گلگت بلتستان نے کامیاب جنگ آزادی لڑی, اور مختلف 3 مراحل میں گلگت بلتستان نے پاکستان کے ساتھ الحاق کیا, اور الحاق کے ڈاکومنٹس بھی مرتب ہوئے. یہ لوگوں کے علمی جو کہتے ہیں جی کوئی الحاق ہمارا نہیں ہوا, اگر آپ دیکھ لیں ہمارے ریاست ہنزا کے اس کے باقاعدہ انیکسیشن ڈیٹ مرتب ہوئی ہے, اور اس کے اوپر خود بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح نے دستخط کیا ایکسیپٹنس کے, اور ریاست نگر ریاست ہنزا ان دونوں کے باقاعدہ ریٹن ایگریمنٹ ہے, اور جو میں نے اس کتاب میں ریپروڈیوس کیا ہے, اور قائد اعظم محمد علی جناح کے جو فرسٹ گورنر جنرل تھے اور پاکستان کے بانی تھے ان کے دستخطوں کے ساتھ یہ موجود ہے. اور اس کے بعد جو ہے گلگت کا انہوں نے ٹیلی گرام بھیجا, اس کے نتیجے میں پاکستان کا متنظمہ آیا, انہوں نے سنبھالا. بلتستان 1 سال بعد آزاد ہوا, یہاں پہ وزیر ولایت علی صاحب نائب تحصیلدار یا تحصیلدار کے عہدے پہ کام کر رہے تھے, اور جب یہ خطہ آزاد ہوا انہوں نے گلگت ایڈمنسٹریشن سے رابطہ کیا جو کہ گورنمنٹ آف پاکستان کے زیر انتظام تھا. انہی کے تھرو جو ہے انہوں نے بھی اس کو گلگت کے زیر انتظام دیا, اور اینڈ میں جا کے 1951 اور 52 میں ہمارا داریل اور تانگیر کے علاقے پاکستان سے ملحق ہوئے, تو انہوں نے بھی باقاعدہ ریٹن ایگریمنٹ کیا آن بہاف آف اسٹیٹ آف پاکستان. اس وقت جو پولیٹیکل ایجنٹ تھے انہوں نے پاکستان کی نمائندگی کی, اور جتنے ان کے جسٹران تھے جو سرکردگان تھے انہوں نے جو ہے اپنے انگوٹھے اور دستخط کر کے پاکستان لا. ان تمام دستاویزات کے باوجود یہ پھر میں کہوں گا گلگت بلتستان سے متعلق لاعلمی تھی, کم علمی تھی کہ انہوں نے اس کو متنازعہ ریاست جموں کشمیر کی فائل میں ڈالا, اور ابھی تک اس کو استصواب کے انتظار میں رکھا. اور آگے آپ کی شاید سوال آیا ہی نہیں تو میں اب آپ کو بتا رہا ہوں, یو این او سے متعلق جتنی قراردادیں ہیں میں تو اکثر اپنے ٹاکس میں اپنی اسپیچز میں چیلنج کرتا ہوں کہ 27 کے لگ بھگ کل قراردادیں ہیں یونائٹڈ نیشنز کی, شاید کسی نے نہ پڑھی ہوں, پڑھیں, وہ ویب سائٹ پہ موجود ہیں, کتابیں اس کی چھپی ہوئی ہیں. اس میں سے 22 کی 23 جو قراردادیں ہیں وہ سیکیورٹی کونسل کی ہیں, اور باقی 3 کی 4 قراردادیں یونائٹڈ نیشن کمیشن فار انڈیا اینڈ پاکستان کی ہیں. ان سب میں کہیں نہ کہیں استصواب کا ذکر ہے, لیکن کسی ایک میں بھی لفظ گلگت بلتستان یا ناردرن ایریاز کا ذکر کہیں بھی موجود نہیں ہے. اور اس کی پھر ایک چیز میں اور بھی بتا دوں, یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے, تو لوگ پڑھے بغیر, لوگ اس کے اوپر گئے بغیر جو ہے قرارداد کو جواز بنا کے اگر ان کو اقتدار سے محروم رکھتے ہیں تو یہ الگ چیز ہے. تو ڈیمیج کی آپ بات کریں تو ہمیں بلا وجہ کشمیر ایشو کے اس فائل میں ڈالا, اور اب تک ہمارے اپنے لوگوں کی اتنی سہ نہیں تھی کہ وہ کسی اعلیٰ فورم پہ جا کے اس کو بتا سکے اور اپنے موقف کو بتا سکے, جس کی وجہ سے ہم ابھی تک رگڑے میں رہے ہیں مسئلے کشمیر کے. ادروائز ہم پارٹ آف مسئلے کشمیر ضرور ہے, ہم پارٹ آف اسٹیٹ جموں اینڈ کشمیر نہیں ہے. بالکل سر, آپ نے اپنے کتاب میں پیج نمبر 60 پہ لکھا ہے کہ گلگت بلتستان کے پاکستان کے ساتھ الحاق سے متعلق خطوط اور ٹیلی گرام کے ذریعے جو بھی رابطے حکومت پاکستان سے کیے گئے تھے ان میں سے کسی کا بھی مثبت یا منفی کوئی جواب نہیں آیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ تب کی جب پاکستان کی جو بھی گورنمنٹ تھی انہوں نے آپ کو خوشائن گلگت بلتستان کے عوام کو خوشائن جواب نہیں دیا کہ بھئی آپ ہمارے ساتھ الحاق کریں, بلکہ ہم نے خود خوشی سے الحاق کیا. تو اس صورتحال میں سے میں جاننا چاہتی ہوں کہ اس طرح کی جو کیا وجوہات تھیں کہ گلگت بلتستان کے عوام نے پاکستان سے الحاق کیا, اس میں ایک ریلیجس ریزنز تھیں یا کون سے ایسے ریزنز تھیں کہ بھئی گلگت بلتستان نے کہا ہم نے پاکستان کے ساتھ ہی جانا ہے؟ اس میں ایسا تھا, یہاں پہ ڈوگروں کی حکومت تھی, اور ڈوگروں میں ظاہر مظالم بھی تھے, ٹیکسز کے حوالے سے بھی, ہمارے مذہبی عقائد کے حوالے سے بھی, ہمارے اپنے نظریات کے حوالے سے بھی, اور یہاں پہ تحریک پاکستان کا بھی براہ راست یہاں پہ کوئی رابطہ, کوئی سلسلہ نہیں تھا. ہمارے لوگ جو شملہ میں تھے, جو منصوری میں تھے, جو وہاں انڈین ہیلڈ کشمیر میں جو تھے, وہ لوگ قائد اعظم کے ساتھ اٹیچ بھی تھے, وہاں انہوں نے اپنے حد تک قربانیاں بھی دی. لیکن یہاں اس وقت ایک آدھ اخبارات بائی پوسٹ آتے تھے, ان کو بھی کئی ہفتے لگتے تھے وہاں سے یہاں پہنچنے میں, لیکن ایک آدھ لوگوں کے پاس شاید ریڈیو سیٹ ہوں جن کے ذریعے وہ تحریک پاکستان اور قائد اعظم کے سربراہی میں جو تحریک چل رہی تھی اس سے وہ آگاہ تھے, اور وہ لوگ ایک دوسرے کو کمیونیکیٹ کرتے تھے. اور کیونکہ وہاں کا جو سب سے اٹریکشن والا نعرہ تھا پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, اسی لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر یہاں پر بھی لوگ منظم ہوئے. اور کیونکہ 1840 میں ڈوگرے آئے ہیں اور ڈوگروں کو یہاں کے لوگوں نے دل سے تسلیم نہیں کیا تھا, اور وہ شروع دن سے ان کے خلاف برسر پیکار رہنے کی کوشش انہوں نے کی. اور 1842 میں ہی پہلی بغاوت ان کے خلاف ہمارے شگر کے راجہ حیدر خان کی سربراہی میں ہوئی, اور وہ کامیاب ہوئی اور ڈوگروں کو یہاں سے دوبارہ مار بگایا, اور پھر اس کے بعد یہاں سے دوبارہ
مخبری ہو گئی, یہاں سے پھر اندرونی سازشیں کار فرما ہوئیں اور ڈوگروں کو دوبارہ بلا کے لایا گیا, اور انہوں نے دوسری دفعہ جب یہاں قبضہ کیا تو یہاں کے قلعوں کو بھی جلایا, یہاں کے لوگوں سے ان کو ڈی ویپنائز کرنے کے لیے گھر گھر تلاشی لی, اور ایون دن کی کتابوں میں آیا ہے کہ جو گھریلو استعمال کی چھریاں تھیں وہ تک انہوں نے ضبط کی, اور ایک آدھ جو سرکردہ لوگ تھے جنہوں نے ڈوگروں کے خلاف لوگوں کو منظم کرنے میں نمایاں کردار ادا کیا تھا, ان کو ایسے بھیانک انہوں نے سزائیں دی. ایک کتاب پہ ایچ فرینکی کی بلتستان لداخ, اس میں واقعہ انہوں نے کوٹ کیا ہے. یہاں پہ بہت بڑے ایک میدان میں جب انہوں نے بغاوت کو ناکام کیا, بہت بڑے میدان میں لوگوں منادی کرا دی اور سارے لوگوں کو جمع ہونا لازمی قرار دیا, اور کہا گیا کہ جو مریض ہیں, جو بزرگ ہیں, جو خواتین ہیں, وہ بھی جمع ہو جائیں. وہاں پہ انہوں نے ایک کڑھائی میں جو ہے تیل ڈال کے اس کو ہیٹ دی, اور اس کو صحیح گرم کرنے کے بعد جو باغی جو سرکردہ لوگ تھے, کسی کا انہوں نے بازو کاٹا, اس پہ جلتا ہوا تیل ڈالا, پھر آنکھیں نکالے, اس پہ جلتے ہوئے ابلتا ہوا تیل ڈالا. اس طرح کر کے اتنی عبرتناک سزائیں دی اور ان کو درختوں کے اوپر الٹا لٹکا دیا, اور ایک بندہ موقع پہ مر گیا اور اس کی لاش کئی دن لٹکتی رہی, دوسرا جو ہے 2-3 دن تک وہ سسکتا رہا, اور پھر جا کے یعنی اس طرح کے مظالم کے بعد پھر دوبارہ سر اٹھانے میں یقیناً ٹائم لگا, اور 1947 میں جا کے انہوں نے دوبارہ سر اٹھایا اور ان کے خلاف بغاوت کر کے یہ جو ہے انہوں نے آزادی حاصل کی. بات کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ تو ہاں بات یہ ہوتی سر کہ کیا وجوہات تھی کہ ہم نے جو ہے الحاق پاکستان سے تو یہ سارے مظالم تھے جن کی وجہ سے لوگ منظم ہونے کی کوشش کر رہے تھے. جب وہاں تحریک پاکستان بھی گرم تھی تو یہاں پہ جو ہمارے گلگت اسکاؤٹس کے جو مسلم آفیسران تھی ان کی خفیہ میٹنگ ہوئی. اس میٹنگ میں یہ پایا کہ ہم نے کسی طریقے سے بھی گورنر گنسار سنگھ کی گورنمنٹ کا تختہ الٹنا ہے اور ہمیں پاکستان کے ساتھ الحاق کے لیے کوشش کرنی ہے. اور یہ جنگ آزادی شروع ہی پاکستان سے الحاق کے لیے, اسلام دوستی اور پاکستان دوستی میں یہ جنگ آزادی شروع ہوئی. اور جنگ آزادی کے بعد انہوں نے فوراً ٹیلی گرامس پاکستان کو لکھے 16 دن کے لیے, کیونکہ کوئی انتظام تو چلانا تھا. 16 دن کے لیے یہاں پہ عبوری حکومت بنی, اور اسی عبوری وہ ملٹری ٹائپ کی گورنمنٹ تھی, سویلین صدر تھا, باقی سیٹ اپ زیادہ تر ملٹری کی تھی, اور انہوں نے ٹیلی گرامس لکھے. اس ٹیلی گرام کے نتیجے میں پھر وہاں سے منتظم جو آئے انہوں نے, اور یہ آپ اس چیز سے بھی دیکھ لیں, نہیں تو دیام اور دار التنگیر سے تو گلگت کے لوگ زیادہ پڑھے لکھے تھے, لیکن یہ پاکستان اور اسلام کے محبت پہ اتنے یعنی دیوانے ہو چکے تھے, انہوں نے غیر مشروط الحاق کیا پاکستان کے ساتھ, اور کوئی ریٹن ایگریمنٹ بھی ان کے پاس نہیں ہے. یہ جب سردار عالم آیا ہے ڈیکوٹا جہاز سے گلگت ایئرپورٹ پہ, یہ ہمارے پریزیڈنٹ صاحب خود ان کو لینے کے لیے گئے ہیں, اور جس گھوڑے پہ یہ پریزیڈنٹ صاحب گئے تھے اسی گھوڑے پہ سردار عالم کو بٹھا کے یہ لوگ لائے ہیں, اور ایوان صدر میں لا کے اس کو اس کرسی پہ بٹھایا اور سارا اقتدار ان کے حوالے کیا. اگرچہ بتاتے ہیں تاریخ میں کہ وہ سردار عالم حالات کا جائزہ لینے, ان کا آئیڈیا نہیں تھا کس ٹائپ کا علاقہ ہے, یہ آزاد ہوا ہے. اور جب یہ میں نے لکھا, ابھی مزید ریسرچ سے یہ چیز سامنے آئی ہے کہ جو ٹیلی گرام پہنچا وہ لیاقت علی خان صاحب کو پہنچا تھا, فرسٹ پرائم منسٹر کو, تو انہوں نے گورنر KPK کو یہ ٹیلی گرام ریفر کیا اور کہا جی آپ کے علاقے سے ملک کو یہ علاقہ آزاد ہوا ہے اور یہ ہم سے رابطے میں ہے, تو لہٰذا آپ بندہ بھیج کے چیک کریں کہ یہ لوگ کس ٹائپ کے علاقے ہیں, کیا یہ پاکستان کے لیے سوٹ کرتا ہے ان کا الحاق کرنا. تو اس ڈائریکٹیوز کی روشنی میں, پرائم منسٹر کے ڈائریکٹیوز کی روشنی میں یہاں پہ سردار عالم آیا تھا, لیکن یہاں لوگ اتنے انتظار میں تھے پاکستان کے کسی حکمران کے, تو یہ لوگ جو ہے بغیر شرط شروط کے جب شامل ہو گئے, انہوں نے کہا جی یہاں تو بس سارے حالات ٹھیک ہے, مزید جس چیز کی ضرورت پڑے گی ہم وہ کریں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو مظالم ڈوگرا دور میں تھے اس کی وجہ سے لوگ جو ہے پریشان تھے اور انہوں نے ایک جدوجہد کی. بلکہ خیر گلگت میں تو اتنی زیادہ مزاحمت نہیں ہوئی, 1 سال سے زیادہ عرصے پر محیط رہی ہے انہوں نے یہاں بلتستان تک, بلتستان سے آگے کارگل لداخ تک فتح کرتے ہوئے زانسکر تک کا علاقہ فتح کیا تھا ڈوگروں سے, اور بعد میں خیر وہ آگے بات ہوگی. بالکل, تو آپ نے اپنی کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ ہم جو ہے بہت زیادہ تمام جو ہے اہل گلگت بلتستان ہم بہت زیادہ دل برداشتہ ہیں کہ ہمیں ابھی تک پاکستانی تصور نہیں کیا جاتا, ہمیں وہ جو ہے پیار محبت پاکستان سے طرف سے نہیں ملی, جبکہ گلگت بلتستان نے خود جو ہے آزادی لے کے ہم نے الحاق کیا. سر اس طرح کے الحاق کی مثالیں جو ہیں باقی دنیا میں اور بھی اس طرح کی مثالیں ہیں سر؟ دیکھیں ابھی تو جتنے ملکی سطح پہ بھی یہ آپ محسوس, اصل میں اس کو ڈیلے اور لیٹ اس لیے کیا, وہاں جو ہے یہ محسوس ہو رہا تھا, یہ حالات سامنے نظر آ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے ہفتہ 10 دن کے اندر, ہو سکتا ہے 15 دن کے اندر, ہو سکتا ہے مہینے کے اندر یہ استصواب رائے ہو. تو پاکستان کے جو مندوب تھے انہوں نے دیکھا کہ بھئی
گلگت بلتستان کیونکہ 100% مسلم آبادی والا علاقہ ہے اور انہوں نے پاکستان کی اضلاع کیا ہے. اگر استصواب رائے ہوتا ہے تو اگر پاکستان گلگت بلتستان کو بھی اس میں شامل رکھیں تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے. تو اس مرحلے پہ تو یہ بات سمجھ آتی تھی, لیکن جوں یہ پرولانگ ہوتا چلا گیا ہمارے حکمرانوں کو بھی احساس ہوا کہ یہ فیصلہ گلگت بلتستان کی حد تک مناسب نہیں ہے. تو انہوں نے اسی فریم میں رہتے ہوئے کہ گلگت بلتستان کی اب ایک چیز یہ بھی دیکھ لیں کہ جو ہمارے حکمرانوں کو شروع سے احساس تو تھا کہ انہوں نے یہ غیر ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے, ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری نہیں ہے اور انہوں نے الحاق کیا ہے. وگرنہ آپ دیکھ لیں جو آزاد کشمیر کا علاقہ ہے اس کے لیے الگ پرچم دیا, اس کے لیے الگ سربراہ مملکت دیا, اس کے لیے الگ سے پاسپورٹ ہے, ان کا الگ سے ترانہ ہے. لیکن گلگت بلتستان اسی فیڈریشن کے انڈر ہے, اسی قومی پرچم تلے ہے. وہی شناختی کارڈ جو پنجاب میں, سندھ میں, KPK میں, بلوچستان میں لوگ استعمال کرتے ہیں, ہمارے پاس وہی ہے. تو اس کا مطلب ہی یہی کہ انہوں نے شروع دن سے اس کو کشمیر کیس سے الگ رکھنے کی کوشش کی. لیکن ایک انٹرنیشنل دباؤ تھا کہ بھائی جب آپ نے گلگت بلتستان میں بھی استصواب کی بات کی ہے تو اس کو بھی استصواب تک اس طرح رہنے دیا جائے. تو انہوں نے اس اسٹیٹس کو برقرار رکھتے ہوئے یہاں گریجولی جو ہے وہ اصلاحات لائی ہیں. نہیں تو آپ شروع میں دیکھیں پولیٹیکل ایجنٹ تمام سیاہ سفید کا مالک ہوتا تھا, جوڈیشری کا بھی وہی سربراہ تھا, پولیس کا بھی وہی سربراہ تھا, محکمہ زراعت کا بھی وہی سربراہ تھا اور ایڈمنسٹریشن کا بھی وہی سربراہ تھا. لیکن جو اصلاحات آتی گئیں یہ ایجنسی حیثیت سے ڈسٹرکٹ کی طرف چلا گیا اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن آ گئی. پھر ہوتے ہوتے آج جو ہے صرف کانسٹیٹیوشن کا امبریلا نہ ہونا ایک سوال ضرور ابھرتا ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں تو سارا ہمارا سسٹم جو ہے پروونشل سیٹ اپ کے ساتھ ہے اور وزیر اعلیٰ اور گورنر کے ساتھ صوبائی کابینہ اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ مسئلہ کشمیر کو ڈیمیج کیے بغیر جو کچھ دے سکتے تھے وہ انہوں نے دیا ہے اور یہ صوبائی سٹیٹس ہے. ہاں البتہ جس طرح ہونا چاہے NFC ایوارڈ ہو گیا, جس طرح آئینی ادارے ہیں ان میں نمائندگی آئین میں شامل ہونے تک وہ نہیں دے سکتے تھے, وہ نہیں ہے. اس پہ بھی پیش رفت آگے بات ہوگی اس پہ صحیح جس طرح کی ہوئی ہے. میں یہاں پہ جو ہمارے میڈیا حضرات میں ان سے گزارش کرتی ہوں کہ یہاں پہ ہم ریکارڈنگ کریں لائیو تو اس کے فرنٹ پہ نہ آیا جائیں اور اپنے چیئر پہ بیٹھ کے جو آپ ریکارڈ کریں تو بہت شکریہ ہوگی. ساتھ ساتھ ہمارے پاس چائے ہے تو یہ سیلف سروس ہے, آپ جو ہے دوران گفتگو آپ نے جا کے چائے لے سکتے ہیں. اچھا سر, یہ ہمیں بتائیے گا کہ معاہدہ سر امرتسر کے حوالے سے بتائیے گا سر کہ اس معاہدے کے تحت جو گلگت بلتستان کے علاقوں پر کیا یہ لاگو ہوتا ہے سر؟ معاہدہ امرتسر آپ دیکھیں یہ ہوا تھا 1846 میں ڈوگرا گورنمنٹ اور انگریزوں کے درمیان, جس کے تحت انہوں نے اس جموں کشمیر کو خریدا تھا. ہمارے اوپر ڈوگروں نے قبضہ کیا 1840 میں. صحیح. 1840 میں ڈوگرا گلاب سنگھ کے جنرل زوراور سنگھ اس نے یہاں پہ حملہ کیا. خیر پھر لمبی کہانی ہے. پھر جس طرح بلتستان کے اندر سے ان کے لیے حامی پیدا ہو گئے اور ان کے لیے راستے دکھائے گئے, ان کے لیے تعاون کیا گیا, جس طرح ان کو یہاں تک لایا گیا اور یہاں پہ پھر کس طرح جو اسکردوں کے حاکم ہیں وہ قلبن ہو گئے اور بہرحال ان کا قبضہ ہوا یہاں پہ اور یہ ہوا 1840 میں. صحیح. اور یہ معاہدہ ہوتا ہے 1846 میں. اور 1846 میں جو انہوں نے دریائے سندھ کے مشرقی علاقے اور اس میں 6-7 اس کے نکات ہیں اس میں ڈیفائن کیا ہوا ہے. تو بلتستان آلریڈی ڈوگرا اس میں شامل تھا. صحیح. اور یہ خریدنے والے یعنی اس قوموں میں شامل تھا جنہوں نے یہ ریمیننگ جو کشمیر ہے اس کو خریدا ہے. تو اس کا اطلاق احمد حسن دانی نے بھی لکھا ہے اور دوسرے جو انگریز مورخین ہیں انہوں نے بھی لکھا ہے. اس کا اطلاق بلتستان پر نہیں ہوتا کیونکہ آلریڈی ڈوگرا ریاست میں شامل ہو چکا ہوا تھا اور یہ جو سیل ہے وہ 6 سال بعد میں ہوئی ہے یہاں کے بلتستان پہ قابض ہونے کے. تو اس معاہدے کے الحاق اگر ہم بلتستان کے حد تک دیکھیں تو بلتستان کے اوپر اس کا الحاق نہیں ہے, اس کا اطلاق نہیں ہوتا. صحیح. صحیح سر, پاکستان کی مصلحت آمیز پالیسی جو حکومت پاکستان کو ظاہر مسئلہ کشمیر کے حل کے سلسلے میں قومی مفادات کے تناظر میں اختیار کرنا پڑا. سر تو گلگت بلتستان نے تو بہت قربانی دی ہے. تو سر ہم نے قربانی دی ہے, کیا یہ مسئلہ کشمیر پر اس کا کوئی مثبت کوئی اس کا سا فائدہ ہوا مسئلہ کشمیر کو؟ بالکل ہوا ہے ہمارے. میں تو کہتا ہوں کشمیریوں سے زیادہ ہماری قربانی ہے. ایک تو ہم نے جس طرح میں نے عرض کیا ڈوگروں سے آزادی ہی ہم نے پاکستان دوستی میں حاصل کی. بالکل. اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ پاکستان یہ واحد قوم ہے جس کی پاکستان کے لیے قربانیاں پاکستان میں شمولیت سے پہلے شروع ہوئی ہیں. ایسا ہی ہے. جتنے شہید ہم نے 48 میں دیے ہیں وہ پاکستان میں شامل ہونے سے پہلے دیے ہیں اور اسلام اور پاکستان دوستی کے نتیجے میں ہم نے دیے ہیں. ڈوگروں کے ادھر GB کے دوسرے علاقے ہیں جنہوں نے پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے پاکستان کے استحکام کے لیے جتنے قربانیاں دی ہیں وہ بھی ریکارڈ پر موجود ہے. اور مسئلہ کشمیر کے حوالے سے میں عرض کروں گا, ایک تو ہم نے گلگت بلتستان کو آزاد کر کے ان سارے علاقوں کو ڈوگرا رجیم سے آزاد کر کے
کشمیر ایشو کو, کشمیر کاز کو ہم نے اسٹرینتھن کیا. دوسری بات, ہم نے اپنی اتنے سارے شہداء دے کے جب گلگت بلتستان کو آزاد کیا اور پاکستان کے ساتھ الحاق کیا, اس کے باوجود ہمارے حکمرانوں نے چاہے مصلحت آمیز پالیسی کے تحت, چاہے جو ہے اس وقت جی بی سی تک ان کی ایکسیس نہیں تھی, معلومات کی کمی تھی, جیسے بھی ان کو کشمیر فائل میں ڈالا, تو اگر ہم کوئی ماس موومنٹ چلاتے جس طرح بھی ہم نے ٹیکس کے لیے چلایا, جس طرح ابھی ماضی میں گندم کے حوالے چلایا, تو شاید اس وقت اتنا کوئی مشکل نہیں تھا کہ اپنی مرضی کے فیصلے گورنمنٹ آف پاکستان سے منوانا. لیکن انہوں نے دیکھا کہ بھائی گورنمنٹ آف پاکستان نے اس کو کشمیر کاز کو تقویت دینے کے لیے ہمیں اس فائل میں ڈالا ہوا ہے, تو یہ ہمارے لوگوں کی ایک دنیا میں ایسی کوئی مثال نہیں ملی جو قربانی یہاں کے لوگوں نے پچھلے 75-76 سالوں میں اپنے یعنی خود نے تو آزادی حاصل کی تھی, لیکن ایک جو کشمیری ہمارے جو بھائی ہیں ان کی آزادی تک اپنے حقوق کی بھی وہ قربانی دے کے وہ انتظار میں ہیں. اگر وہ بھی اپنی آزادی حاصل کر لیں تب جا کے جو سیٹ اپ بنے گا. مثلاً جنرل مشرف صاحب نے جو 11 سال جو ان کی حکومت رہی, بھرپور ان کی کوشش تھی کہ 4 نکاتے انہوں نے ایک ایجنڈا دیا تھا, جس میں سیلف گورننس کا تھا, جس میں سافٹ بارڈر کا تھا, یعنی اس میں جوائنٹ مینجمنٹ بھی بننا تھا جا کے. تو ان تک کے لیے ہمارے لوگوں نے قربانی دی کہ کشمیر کاز کو کوئی حرف نہ آئے. اگر ہمارے اس طرح اپنے حقوق سے محروم رہنے سے کشمیر کاز کو تقویت پہنچتا ہے, اگر کشمیر کا ایشو حل ہونے میں کوئی مدد ملتی ہے, تو ہمارے لوگوں نے قربانی دی ہے. اور یکجہتی کشمیر کا بھی یہاں پہ بھرپور اظہار ہوتا رہا ہے اور شاید ہوتا رہے. صحیح سر, آپ نے اپنے پیج 96 پہ لکھا ہے کہ ہماری جو حکومت پاکستان جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ آج بھی یہ سمجھتی ہے کہ اگر کشمیر کے مسئلے پر استصواب رائے ہو تو اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد کرانے میں شمالی علاقات کے عوام کو کشمیری بنا کر پاکستان کے حق میں ووٹ ڈلوانے اور ہم کشمیر حاصل کر سکیں گے. تو سر آج کے دور میں 2023 میں اسٹل یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ حکومت کی یہی سوچ ہے یا اس سوچ میں تبدیلی آئی ہے؟ سر دیکھیں, ماضی میں تو ایسا تھا کیونکہ امکانات یہی تھے کہ استصواب رائے ہونا. جس طرح میں نے کہا 48-49 میں جب یہ UNO میں یہ معاملہ چلا گیا, اس وقت تو ایسا لگ رہا تھا یہ ہفتوں میں نہیں تو مہینوں میں استصواب ہونا ہے. اور اس استصواب کے لیے انڈیا نے بھی حامی بھری تھی. ان کے پرائم منسٹر نے بعد میں نہ صرف UNO میں بلکہ بعد میں ان کے اپنے اسمبلی کے متعدد سیشنز میں انہوں نے خطاب کیا. انٹرنیشنل وفود جو آئے ان کے ساتھ انہوں نے متعدد سیشنز میں انہوں نے یہ کمٹمنٹ دی کہ کشمیر ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے اور اس کا حل جو ہے استصواب کی صورت میں ہونا ہے. لیکن خیر بعد میں وہ لوگ مکر گئے اور انہوں نے منافقت سے کام لیا اور ابھی تک وہ اس سے گریزاں ہے. تو ماضی میں گورنمنٹ آف پاکستان کی بھرپور یہ کوشش رہی کہ اگر استصواب رائے ہوتا ہے تو گلگت بلتستان کو شامل اس لیے کرا جائے. اس میں بھی ایک پوائنٹ ہے, وہ میں بھی واضح کرتا ہوں. وہاں جو UNO کی جو ریزولوشنس ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب استصواب رائے ہوگا تو اس وقت ایسا ہی صورتحال تھا کہ کشمیر کے اوپر جنگ چھڑی ہوئی تھی 48 میں, جب بھارت اس کو UNO میں لے کے گیا. پاکستان اور انڈیا کی جنگ چھڑی ہوئی تو اس میں بہت بڑی تعداد میں جو لشکری تھے وہ بھی اندر گھسے ہوئے تھے. تو UNO ریزولوشن میں واضح طور پہ یہ کہا گیا کہ پاکستان بھی ڈی میٹرلائز کرے, وہاں سے جتنے آرمی اس کو نکالے اور ساتھ ہی لشکریوں کو بھی واپس بلا لے. اور انڈیا کے لیے کہا گیا کہ وہ 75% اپنی فورسز کو نکالے, 25% وہاں لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے کے لیے رکھے. اور ظاہر ہے جب انڈین آرمی کی موجودگی میں وہاں استصواب رائے ہونا تھا تو ظاہر اس میں ریگنگ کا تو چانسز بنتا تھا. اور پاکستان کے جو بھی مندوب سر ظفر اللہ خان تھے, پاکستان کے پہلے وزیر خارجہ, یقیناً انہوں نے یہ سوچا ہوگا انڈین آرمی کی موجودگی میں اگر یہ استصواب رائے ہوتے تو اس میں ریگنگ کے چانسز ہیں. تو انہوں نے یعنی اس مرحلے تک بھی کسی کشمیر کے قرارداد اور ان میں گلگت بلتستان کا ذکر نہیں ہے. البتہ ڈیبیٹ کے اندر جا کے انہوں نے اسی فارمولے کے تحت, کیونکہ وہاں کشمیر میں انڈین آرمی کی موجودگی میں استصواب ہونے جا رہا ہے تو کوئی ریگنگ ہوتی ہے تو GB کے جو اس وقت ہوگی 5-6 لاکھ جو بھی آبادی ہوگی یہ سارے مسلم ہیں اور یہ اپنا فیصلہ پاکستان کے حق میں دے چکے ہیں. اگر اس کو بھی استصواب میں شامل کرتے ہیں تو اس میں کوئی ہمارا فائدہ ہی ہوگا, نقصان نہیں ہے. اور یہ اپنا کیونکہ 100% مسلم اور یہ اپنا فیصلہ دے چکے ہیں تو لہٰذا اس مصلحت کے تحت GB کو اگر استصواب کے لیے انتظار کروایا. لیکن جوں وقت گزرتا گیا اور انڈیا نے پہلے مرحلے میں وہاں جس طرح ہمارے یہاں پرائم منسٹر ہم نے بنایا تھا آزاد کشمیر کا, وہاں پر بھی پرائم منسٹر تھا, اس سلسلے کو ختم کیا ارلی 50s میں. پھر بعد میں انہوں نے وہاں کے ابھی 2019 میں جا کے جو ان کے 2 آئین کے جو آرٹیکلز تھے کشمیر خصوصی اسٹیٹس کو ختم کیا. اس کے بعد اب جو وقت گزرتا جا رہا ہے استصواب کے امکانات کم ہوتے جا رہے ہیں تو ہمارے حکمرانوں کو بھی احساس ہوا ہے کہ بھئی اس طرح کہیں GB کے اوپر بھی کہیں کوئی خدا نخواستہ کوئی مسئلہ پیدا نہ ہو. تو انہوں نے یہ جو
انٹرم پروونس کی بات کی تھی, پروویژنل پروونس کی جو بات کی تھی, اس کے پیچھے یہی عنصر کار فرما تھا کہ کشمیر اسٹیٹس کو ڈسٹرب کیے بغیر اگر جی بی کو ہم پروونس کا اسٹیٹس دے سکتے ہیں تو دیا جانا چاہیے, کیونکہ اب ان پوروں کے نیچے سے بہت سارا پانی بہہ چکا ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں کچھ لینے کے دینے پڑ جائیں, کیونکہ انٹرنیشنل طور پہ حالات اور ریجنل طور پہ حالات دیکھیں تو اس میں کل کی نسبت آج کے حالات دیکھیں تو بہت تبدیلی آ چکی ہے. صحیح. تو سر گلگت بلتستان میں ریفرینڈم کرانا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک رسپانسبل سولوشن ہے پاکستان اگر ایسا کرے؟ دیکھیں گلگت بلتستان, کیونکہ میں پھر وہی کہوں گا, ایک تو جنگ آزادی انہوں نے لڑی, جس طرح برصغیر کا تقسیم ہوا ہے واسرائے اور ہمارے لیڈروں کے ٹیبل ٹاک کے نتیجے میں جی بھی آزاد نہیں ہوا. یہاں کے لوگوں نے اپنی خون بہایا ہے, ڈوگروں کے خلاف باقاعدہ مسلح جدوجہد کی اور اپنے لہو سے انہوں نے اپنے سرحدوں کی لکیریں کھینچی ہیں. تو ایک جنگ آزادی سے بڑھ کے کسی ریفرینڈم میں کچھ نہیں رکھا ہوا, ایک بات تو یہ ہے. پھر دوسری بات, انہوں نے اپنے الحاق کی صورت میں پاکستان کے حق میں فیصلہ دے چکا ہوا ہے. تیسری بات, اب تک جتنے آپ سرحد پہ جھڑپیں دیکھیں, دہشت گردوں کے خلاف جھڑپیں دیکھیں, ان میں گلگت بلتستان کی قربانی دیکھیں, اس سے بڑھ کے ریفرینڈم میں کچھ نہیں رکھا ہوا. اور ساتھ ہی اب تک ہماری گلگت بلتستان کی اسمبلی ہے, اس کی جتنے ریزولوشنز جی بی کے فیوچر کے حوالے سے پاس ہوئی ہیں, ان سب میں یونانیمس جتنے ریزولوشن ہیں وہ پاکستان کے 5th پروونس کے حوالے سے ہے. تو ہم ظاہر ہے اپنے نمائندوں کو ووٹ کے ذریعے اسمبلی میں بھیجتے ہیں, تو وہ جو 15 لاکھ 16 لاکھ عوام ہیں ان کے نمائندہ ہی لوگ ہیں. اب جب وہاں سے جو قرارداد آتی ہے, میں کہتا ہوں یہ سب سے بڑا ریفرینڈم ہے. اور ہاں, حفیظ الرحمان صاحب کے دور میں, مسلم لیگ نون کے دور میں, انہوں نے ایک یہ چیز بھی دیکھی تھی کہ کیونکہ اسمبلی میں بہت سارے کانفرنس جماعتیں ہیں, ان کی نمائندگی نہیں ہے, اسمبلی میں بہت سارے مذہبی جماعتیں ان کی نمائندگی نہیں ہے, تو ان کی آواز بھی اس میں شامل ہونی چاہیے. تو انہوں نے ایک اے پی سی بلوایا اپنی سربراہی میں, جب وہ چیف منسٹر تھے, انہوں نے آل پارٹیز کانفرنس بلائی, جس میں جو پارٹیاں اسمبلی میں نہیں تھیں, جن میں کانفرنس جماعتیں بھی تھیں, جس میں مذہبی جماعتیں بھی تھیں, ان کو بھی بھرپور نمائندگی دی. اس اے پی سی نے بھی پورا دن بھر بحث اور ڈبیٹ کرنے کے بعد انہوں نے یہ جو ہمارے اسمبلی کی جو ریزولوشنس ہیں ان کو انڈورس کیا اور کہا جی جو ہمارے جو گلگت بلتستان اسمبلی کی قراردادوں میں جو مطالبہ ہوا ہے صوبے کا, ہم اسی کی تائید کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ ریفرینڈم سے بڑھ کے ہے. صحیح. سر آپ اس کتاب کی تحقیق کے حوالے سے آپ نے جموں کشمیر اور نیپال میں ملٹیپل انٹرنیشنل فورمز پہ آپ نے ریپرزینٹ کیا اور گلگت بلتستان کی نمائندگی کی. سر وہاں کے جموں کشمیر کے وہاں کے عوام اور وہاں کے لیڈرز کو جو ہے گلگت بلتستان کے اسٹیٹس کو لے کر, اپنے مسئلہ کشمیر کو لے کے, ان کی کیا سر رائے ہے اور ان کا ویژن کیا ہے جو آپ نے پرسنلی آبزرو کیا؟ جی, ان کا بھی گلگت بلتستان کے حوالے سے تو خیر ان کے گلگت بلتستان کے لوگوں سے بڑھ کے تو وہ آگے نہیں جاتے, لیکن مسئلہ کشمیر کے حوالے سے وہ خود بھی پریشانی میں ہے, اضطراب میں ہے, مایوسی کا شکار ہیں. وہ اس حوالے سے تذبذب کا شکار ہیں کہ بھئی جو جس طرح کا قراردادیں اقوام متحدہ میں پاس ہوئی, پچھلے 75 سالوں سے یہ یو این او کے ایجنڈے پر پڑا ہوا ہے اور اس کے حوالے سے کوئی پیش رفت نہیں ہوتی. اور اس طرح کے جتنے بھی مذاکرات ہوئے ہیں ان میں پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ کے حوالے سے, لوگوں کو اعتماد بڑھانے کے حوالے سے کی حد تک تو چیزیں ہوتی ہیں, لیکن کشمیر ایشو کو ڈیسیجن کی جانب لے جانے اور ان کو حل کی جانب بڑھانے کے حوالے سے کوئی اتنا ٹھوس پیش رفت اب تک نہیں ہوئی. تو میں نے تو ان کے چہروں پہ اور ان پہ مایوسی دیکھی کہ یہ جتنا بھی پروسیس ہو رہا ہے وہ مسئلے کو سلوشن کی جانب لے جانے میں ناکام ہے. صحیح. تو سر آپ نے جو ہے ریسرچ کی ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ بھئی آنے والے فیوچر میں یہ مسئلہ کشمیر جو ہے کیسے حل ہو سکتا ہے, اور گلگت بلتستان کو آپ دیکھ سکیں کہ آنے والے قریب فیوچر میں ہمیں وہ آئینی حقوق ملیں گے؟ آپ کی پرسنل جو ہے آبزرویشن اس کو لے کے. مسئلہ کشمیر کے حوالے سے تو سب سے جو بہتر سلوشن ہے اور جو سب سے قابل عمل بھی ہے, اور جتنے اس کے فریق ہیں ان سب کو جو قابل قبول ہے, وہ تو یہی اقوام متحدہ کی قراردادوں میں جو ہے جو استصواب رائے ہے. انہی لوگوں سے پوچھا جائے کہ وہ کیا چاہتے ہیں, کہ وہ اپنے فیوچر کو کس طرح لے کے جانا چاہتے ہیں. وہ پاکستان کے ساتھ آنا چاہتے ہیں, انڈیا کے ساتھ جانا چاہتے ہیں. اقوام متحدہ کی قراردادوں کی جب بات کرتے ہیں اس میں تیسرا آپشن کی گنجائش نہیں ہے, انڈیا اور پاکستان, ان دونوں کے حوالے سے. تو ظاہر ہے لوگوں سے ہی پوچھا جائے تو وہ اس کا حل بتا سکتے ہیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں. جہاں تک گلگت بلتستان کا ہے, گلگت بلتستان کے حوالے سے اب تک 75 سالوں میں جو لوگوں کی جدوجہد رہی, جو لوگوں کی ٹینڈنسی رہی, جو لوگوں کا رجحان رہا, اور جو پاکستان سے افیلیشن اور جو مطالبات ہوتے رہے, اس میں واحد حل یہی تھا کہ پاکستان کا اس کو صوبہ بنایا جائے. اور کیونکہ اس کو غیر دانستہ یا دانستہ طور پہ مسئلہ کشمیر سے اٹیچ کیا ہوا ہے, تو ظاہر ہے وہ بھی ہمارے قومی ایشو ہے, ہمارا قومی کاز ہے,
اس کو اسٹرینتھن کرنے کے حوالے سے ہمارے ہی ماہرین نے یہ حل نکالا تھا کہ ٹل دی سولوشن آف کشمیر ایشو اس کو عبوری طور پہ جو ہے صوبہ بنایا جائے اور کشمیر ایشو کے سلوشن کے موقع پہ اس کو ریوزٹ کیا جا سکتا ہے اور اس مرحلے پر جو حالات کا تقاضا ہوگا اس حوالے سے اس ڈیسیجن پر نظر ثانی کی جا سکتی ہے. تو یہاں کے لوگوں کا جو دل کی جو آواز ہے وہ بھی اور اب تک کی یہاں کے جو لوگوں کی قربانی ہے اس کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اس کو بے شک کشمیر کاز کی وجہ سے اگر روکنا ہے تو ٹل دی سولوشن آف کشمیر ایشو اس کو پروویژنلی جو ہے پاکستان کو صوبہ بنایا جائے. صحیح سر, آپ نے اپنی کتاب میں جو ہے بتایا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آپ نے اس کتاب میں لکھا ہے. سر سپریم کورٹ آف پاکستان گلگت بلتستان کے جو ہے اسٹیٹس کو کس نظر سے دیکھتی ہے سر؟ سپریم کورٹ نے یہ 1999 میں ہے جسٹس اجمل میاں کی سربراہی میں فل کورٹ انہوں نے فل بینچ انہوں نے تشکیل دیا تھا. 8 رکنی غالباً بینچ تھی. تو اس نے کافی سال حبیب وہاب الخیری ورسز فیڈریشن آف پاکستان یہ کیس تھا اور اس میں ہمارے اسلام آباد کی فوزیہ سلیم عباس صاحب کی ایک پٹیشن بھی تھی, ایک آدھ اور بھی پٹیشنز تھے. ان کو مرج کر کے انہوں نے ایک ہی پٹیشن میں ان کو کئی سال زیر سماعت رکھنے کے بعد 28 مئی 1999 کو انہوں نے اس کا ڈیسیژن دیا اور انہوں نے کلیئر کٹ کہا ہے کہ جتنے بھی رولز ہیں, لاز ہیں اور ریگولیشنز ہیں ان سب کا مطالعہ کیا جائے تو ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ دی پیپل آف ناردرن ایریا آر سٹیزنس آف پاکستان. اور انہوں نے خاص طور پر کہا تھا جو سٹیزنشپ ہیں ان میں ترامیم کریں اور گلگت بلتستان کے لوگوں کو پاکستان کے شہروں والے حقوق دے دیں. اور اسی کے روشنی میں انہوں نے آئین میں ترمیم کر کے تو حقوق نہیں دیے, لیکن جو بعد میں اصلاحات آئی ہیں ان پہ یہ سپریم کورٹ کے جو ڈیسیجن ہے اس کے اثرات یقیناً ضرور پڑے ہیں. صحیح سر, آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ جتنے آپ نے اس میں اہم دستاویزات اس کتاب میں شامل کی ہیں تو اس کے متعلق جو ہے گلگت بلتستان پاکستان کا آئینی حصہ ہے. تو ہمیں یہ بتائیے گا سر کہ آپ کی اس کتاب نے کس طرح سے پازیٹیولی کنٹریبیوشن کیا ہمارے گلگت بلتستان کے اس اور اسٹیٹس کے حوالے سے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اس کتاب کی کیا کہیں گے پازیٹیو کنٹریبیوشن ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں ماضی میں جب ہم بتاتے تھے کہ گلگت بلتستان کا پاکستان کے ساتھ الحاق ہوا تو لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. صحیح. اور خود میں اگر پڑھے لکھا طبقہ جو کالم نگار تھا میں اس کی بات کروں, میرا اپنے دوست ہیں ہمارے کھڑروں کے یہاں اسماعیل خان, وہ ڈان اور نیوز میں کالم لکھتے ہیں. انہوں نے کئی دفعہ لکھا کہ ایکسیشن آف پاکستان کے علاوہ قاسم نسیم تھیوری کر کے لکھا ہے انہوں نے, یعنی یہ فیکٹ نہیں ہے, ان کی ایک تھیوری وہ اس طرح بیان کرتے ہیں. میری کتاب کے آنے سے پہلے صورتحال یہ تھی اور بہت سارے فورمز پہ جب بات کرتے تھے وہ اس چیز کو نہیں مانتے تھے کہ یہ الحاق ہوا ہے. اب الحمدللہ یہ ہے کہ جتنے پولیٹیکل پارٹیز ہیں, جتنے ہمارے ایم این ایز ہیں, جتنے ہماری اسمبلی کے فلور کے پر ہیں, وہ اس چیز کو برملا کہتے ہیں ہمارے الحاق ہو چکا ہے, لہٰذا ہمارے صوبائی اسٹیٹس دیا جائے. اور اس کے علاوہ میں اگر آپ کو ایک چیز بتا دوں, اس کتاب کے آنے کے بعد یہ جو 2009 میں گلگت بلتستان کو سیلف گورننس آرڈر دیا گیا. صحیح. اور اس میں جس طرح میں نے ابھی بتایا صرف آئینی وہ امبریلا نہیں ہے, باقی فل فلیج اس کو پاکستان کا صوبہ بنایا گیا ہے انتظامی طور پہ. اس کو بنانے کے لیے زرداری صاحب نے جب کمیٹی بٹھائی تھی اس میں جی بی سے انہوں نے شامل کیا تھا ہمارے افضل علی شگری صاحب کو, جو سابق آئی جی سندھ رہے ہیں. جب یہ 2009 کا آرڈر آیا اس کے کچھ عرصے بعد اسلام آباد میں میری ان سے ملاقات ہوئی. تو ان کا کہنا یہ تھا کہ جب ہم اس آرڈر کے اوپر کام کر رہے تھے ہم نے الحاق سے متعلق اور دوسری چیزوں سے متعلق ڈاکومنٹس ڈھونڈا تو ہمارے پاس سوائے آپ کی اس کتاب کے کوئی چیز ایسی نہیں تھی جو ہم آگے پیش کر سکتے, جس کو ہم تکیہ کرتے, جس کے اوپر بیس کر کے ہم آگے بات کرتے. لہٰذا ہم نے فلی تکیہ اسی کتاب کے اوپر کیا ہے اور الحاق کی جتنے دستاویزات اٹھائی ہم نے اسی میں سے اٹھائی ہیں اور اسی کو بیس کرتے ہوئے ہم نے یہ دلانے میں کامیاب ہو گئے کہ جی بی کو ہم پروونشل سٹیٹس دے دیں. ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں, ابھی جو نواز شریف صاحب کے دور میں 2015 میں سرتاج عزیز کمیٹی بنی اور ان کو یہ ٹاسک دیا گیا کہ آپ جی بی کے حوالے سے کیا کچھ ہم ان کو سٹیٹس دے سکتے ہیں, اس پہ ریکمنڈیشنز دے دیں. تو اس میں ہمارے ناردرن ایریا سے ہمارے وزیر اعلیٰ اس وقت حفیظ الرحمان صاحب وہ بھی ممبر تھے اور ہمارے اس وقت کے چیف سیکریٹری تھے طاہر حسین صاحب, وہ بھی اس کمیٹی کے ممبر تھے. انہوں نے سرتاج عزیز کمیٹی نے چیف سیکریٹری صاحب کو یہ ٹاسک دیا کہ آپ گلگت بلتستان جا کے ایکسپرٹس کی کمیٹی بنائیں اور ان کو یہ ٹاسک دے دیں کہ جب یہ پارٹیشن کا ٹائم آیا تو اس مرحلے پہ گلگت بلتستان کے جو باؤنڈریز ہیں ان کے سٹیٹس کیا تھا, ریکارڈ کی روشنی میں اس پہ کام کر کے ہمیں بھیجے. تو وہ یہاں گلگت بلتستان آنے کے بعد انہوں نے ایک کمیٹی تشکیل دی. تو شاید یہ کتاب بیس بنی. بلتستان ریجن سے میں اس کمیٹی کا ممبر تھا اور ہمارے گلگت سے بھی دوست تھے, ہمارے ہنزا سے تھے, تمام اضلاع سے لوگ تھے.
اس میں ہم نے بھرپور انداز میں اس حوالے سے کام کیا, اور اس کتاب میں جتنا مواد تھا میں نے تمام چیزیں اپنے دوستوں کو اعتماد میں لے کے اس کمیٹی کی رپورٹ میں ڈالا, اور بالخصوص جو ہمارے الحاق کے جو دستاویزات ہیں وہ اس رپورٹ کا حصہ ہیں. کوئی اگر پڑھنا چاہیں تو میں ان کو دے سکتا ہوں, وہ رپورٹ ہمارے پاس ہے, اور جتنے یہاں سے ٹیلی گرام خطوط قائد اعظم کو گئے تھے وہ بھی ڈالے تھے. ان سب کی روشنی میں ہم نے رپورٹ مرتب کی, اور اس میں اسٹرانگلی ہم نے ریکمنڈ کیا کہ ہونا تو چاہیے یہ پاکستان کا فل فلیج صوبہ بنے, ادروائز اس کو اگر مسئلہ کشمیر کی وجہ رکاوٹ ہے تو اس کو پروویژنل پروونس بنایا جائے. میں آپ کو ایک چیز اور بھی بتا دوں, بھٹو دور سے اب تک جتنے کمیٹیاں بنی ہیں کسی کمیٹی میں بھی جی بی کو پروونس بنانے کے حوالے سے ریکمنڈیشن نہیں ہے. یہ پہلی کمیٹی ہے جس میں ہے. وہ کیوں آئے, وہ ہماری اس رپورٹ کی وجہ ہے, اور میں نے اس کتاب میں موجود جتنے دستاویزات وہ اس رپورٹ میں ڈالی تھی. رپورٹ ہم نے پھر چیف سیکرٹری کو پیش کی. چیف سیکرٹری جب اسلام آباد جانے لگے ان کی مجھے کال آئی, انہوں نے کہا جی آپ نے لکھا ہے کہ یو این اے کو ریزولوشن ہمارے اوپر اطلاق نہیں ہوتا, آپ تھوڑا مجھے اس کو بریف کر کے سمجھائیں تاکہ میں کمیٹی میں اس کو سمجھا سکوں. میں نے ان کو ٹیلی فونکلی پھر وہ چیزیں بھی سمجھائی. وہ ساری رپورٹ وہاں جب سرتاج عزیز کمیٹی میں گئی تو انہوں نے, یعنی وہ اتنا ریکارڈ کے مطابق تھا, تمام چیزیں ٹو دی پوائنٹ اور ریلیونٹ ریکارڈ کی روشنی میں تھا. انہوں نے اپنی رپورٹ کا چیپٹر 1 ہی ہماری رپورٹ کو رکھا ہوا ہے. کوئی اگر کاپی چاہے تو میں کاپی دے سکتا ہوں سرتاج عزیز کمیٹی کی. تو وہ چیپٹر 1 جو ہم نے رپورٹ بنائی وہی رپورٹ تھی, اور پہلی دفعہ کسی فیڈرل سطح پہ کمیٹی نے یہ ریکمینڈ کیا ہے کہ گلگت بلتستان کو پروویژنل اسٹیٹس دیا جائے, اور یہ سرتاج عزیز کمیٹی میں اگر آیا ہے تو اس میں جتنا مواد دیا ہے تو اسی کی بنیاد پہ. ہاں بلا شبہ سر یہ کتاب ڈیفینیٹلی مجھے ٹاسک ملا تبھی میں نے یہ پڑھا, اور اس میں جتنے مواد ہیں جتنے پروف ہیں, اور سارے جو اس زمانے کے سارے جو ٹیلی گرام جی 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 میں بارڈر پار بھی اس کیا اثرات پڑا ہے میں وہ بھی آپ کو بتاؤں. بالکل. 2006 میں یہاں سے گیا سری نگر اور جموں کشمیر. وہ جنرل مشرف کی صاحب کے دور میں دونوں گورنمنٹس کے درمیان کشمیر کے حوالے سے انٹرا کشمیر ڈائلاگ کے حوالے سے وہ انہوں نے مختلف ڈیلیگیشنز کا تبادلہ کرایا. تو وہ میں وہاں سری نگر اور جموں میں تھا. وہاں پہ ایک کالم نگار تھے سعید ملک صاحب, سری نگر کے رہنے والے تھے, اور وہاں جب میں نے اپنی اسپیچ دی, اپنی بریفنگ دی جی بی کا جو موقف تھا گلگت بلتستان کے حوالے سے, اور جو ہمارا اسٹیٹس جو جی بی کا, اس سارے ریکارڈ کے روشنی میں جب میں نے بات کی, بعد میں وہ سعید ملک صاحب, وہ بزرگ سے ایک آدمی تھے, کالم نگار تھے, وہ میرے پاس آئے. انہوں نے کہا جی آپ کا لہجہ بڑا متاثر کن تھا اور آپ کے دلائل تھے, اس سے میں متاثر ہوا. انہوں نے ایک دلچسپ بات کی, انہوں نے کہا جو آپ کے ہاں جو گورنر تھا گنسار سنگھ, جو آپ انہوں نے گرفتار کیا گلگت سے, جب وہ واپس یہاں آئے وہ 81 یا 82 انہوں نے بتایا اس وقت تک وہ زندہ تھے, اور وہ میرے بڑے اچھے دوست تھے, اور ہمیشہ میرے ان کی گپ شپ رہتی تھی, اور ان کی باتوں سے میں قائل ہو چکا تھا کہ گلگت بلتستان ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری تھا اور ان کے اسٹیٹ کا حصہ ہے. لیکن آج آپ کی باتوں کے بعد میرے وہ سارے باتیں زائل ہو گئی ہیں. میں قائل ہو گیا ہوں کہ گلگت بلتستان واقعی میں ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری نہیں تھا. بعد میں جب میں نیپال گیا 2008 میں, یہ بندہ وہاں پر بھی تھا, تو وہاں پر انہوں نے یہ باتیں کی. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت ایک پازیٹیو کنٹریبیوشن ہے. تحقیق کی روشنی میں جب بات کی تو نہ صرف بارڈر اس پار بلکہ بارڈر کے اس پار لوگوں نے بھی ان دلائل کو. سر آپ نے بارڈر کے اس پار کی بات کی, تو جتنا ہم والہانہ کشمیریوں سے محبت کرتے ہیں, صرف شارٹ بتائیے گا سر کہ کیا اس طرف بھی ہمارے لیے وہی والہانہ محبت ہے؟ بالکل ہے. عبدالغنی بٹ صاحب وہاں پر تھے, اور دوسرے کشمیری چوٹی کے جو رہنما تھے وہ گلگت بلتستان کے لوگوں کو اس حد تک خراج تحسین پیش کرتے تھے. وہ بتاتے تھے کہ کیونکہ انہیں پتہ ہے, تاریخ انہوں نے پڑھی ہوئی ہے کہ آپ نے اپنی جنگ آزادی کو مکمل کیا اور کامیابی کی, اس کے باوجود آپ کشمیر کاز کو اسٹرینتھن کرنے کے حوالے سے اپنے حقوق کی قربانی دیے ہوئے, تو لہٰذا وہ خراج تحسین یقیناً پیش کرتے ہیں. صحیح, زبردست. اب ہم فلور جو ہے کویشچنس کے لیے اوپن کرتے ہیں, تو آڈینس اب آپ کویشچن کر سکتی ہیں. ڈاکٹر شجاعت صاحب. اور کمشنر آفس اور موجود آرگنائزیشن کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ایک پروگرام رکھ کر. سر اس میں سب سے پہلی شکایت تو یہ کہ شراب پورے مارکیٹ میں پہلی دفعہ ہم نے کوشش کی تھی کہ پڑھ کر جائیں گے, تو پورے مارکیٹ میں نہیں مل رہی, کہیں بھی نہیں ملی. اس کے چکر میں کچھ اور ہم نے آگے پیچھے سے کچھ تھوڑا بڑا پڑھ لیا. اس میں 2 میرے بنیادی سوالات آپ سے ہیں اور ان کے آنسرس نہیں مل پاتے. 1952 کے انڈین کنسٹیٹیوشن میں انہوں نے اسی وقت اپنے کنسٹیٹیوشن میں انڈین اسٹیٹ آف جموں کشمیر لکھ کر کشمیر کی تقسیم کر دی. اس پر نہ یو این او کی کسی ریزولوشن کا مسئلہ ہوا, نہ کوئی اور اعتراض ہوا, اور انہوں نے بھی راجستھان کے ساتھ یا پنجاب کے ساتھ, ایون وہاں بھی پنجاب یہاں بھی پنجاب, انڈین پنجاب نہیں لکھا, کشمیر کے ساتھ لکھا انڈین اسٹیٹ آف جموں کشمیر جو ہے نا اپنے کنسٹیٹیوشن میں انہوں نے ڈال دیا, اور ان کو کوئی اس سے کشمیر کاز پر انڈیا کو کوئی نقصان نہیں ہوا. تو پاکستان جس کے پاس تھوڑا سا ہی پارٹ کشمیر کا ہے, ایک طرح سے ہمیں 100 سال ہمارے پاس ہم کشمیر کے ساتھ رہے, اسی جرم میں آج بھی ہم اس کے ساتھ ہیں.
تو پاکستان کو صرف کیوں، پاکستان کو ہمارے جی بی کو رائٹ دینے سے یا آئین میں شامل کرنے سے ہمارے کشمیر کا کو کیوں نقصان ہو رہا ہے؟ دوسرا جو میرا کوشچن یہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب دیکھتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ ایگری کرتے ہو یا نہ کرتے ہو، جب بھی ہمیں کوئی رائٹ ملنے کی بات آتی ہے ہم قریب پہنچ جاتے ہیں تو وہاں رکاوٹیں کھڑی ہو جاتی ہیں اور وہ چیز لٹک جاتا ہے. اس میں تقریباً سارے لوگوں کا اگر دیکھا جائے، تجزیہ کیا جائے تو کشمیری لیڈرشپ کا، ایون میرا اپنا پرسنلی پاور کوریڈورز اسٹیبلشمنٹ کے لوگ جہاں مجھے میرے والد صاحب کی وساطت سے بھی موقع ملتا رہا تو بات چیت ہوئی، تو یہ پوائنٹ ہے کہ کشمیری لیڈرشپ جو ہے وہ پاکستان کے اندر بھی سول میں، ملٹری لیڈرشپ میں، پولیٹیکل لیڈرشپ میں اور اسپیشلی پاکستان سے باہر جو انٹرنیشنل لیول پر ہیں وہ لابی سخت اس کے مخالف ہے کہ گلگت بلتستان کو اگر شامل کریں گے تو وہ گلگت بلتستان کشمیر سے نکل جائے گا اور اس سے کوئی کمزوری آئے گی اور آئی ڈونٹ نو. تو بالفرض اگر ہم یہ سمجھ لیں کشمیر لیڈرشپ اور ان کے پریشر پر پاکستان ہمیں رائٹس نہیں دیتا، تو یہ میرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ کو اور مجمع کو لگتا ہے کہ کل کو اگر استصواب رائے ہو بھی جاتی ہے یا ایون کشمیر کو اگر کوئی موقع مل بھی جاتا ہے فیصلہ دینے کا، تو کیا وہ پاکستان کیا ہمیں فیصلہ دے گی یا انڈیپینڈنٹ کشمیر کیا ہمیں فیصلہ دے گی؟ اور اگر انڈیپینڈنٹ کشمیر کیا ہمیں فیصلہ دینا ہی ہے جو کہ زیادہ چانس ہے تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ جی ڈاکٹر صاحب شکریہ. جو پہلی بات تو یہ ہے کتاب یقیناً یہ 2007 میں منظر عام پہ آئی تھی اور اس وقت مارکیٹ میں یہ نہیں ہے اور یہ آؤٹ آف سٹاک ہے. اور یہ میں آپ کو ایک خوشائن بات یہ کہوں کہ اب میں نے اس پہ دوبارہ کام کیا ہے کیونکہ یہ 195 یا 200 صفحات کے لگ بھگ ہے اور 2007 تک جتنا مٹیریل مجھے ملا تھا وہ اس میں نے شامل کیا تھا. ابھی میں نے اس کو جو ریوائز ایڈیشن ہے وہ تیار کیا اور یہ پریس میں جا چکی ہے کتاب اور وہ اب کی بار یہ لگ بھگ 450 پیجز پہ مشتمل ہے اور انشاءاللہ بہت کچھ مواد کے ساتھ ضخیم اس کا سیکنڈ ایڈیشن عنقریب 2-2.5 مہینے بعد شاید چھپ جائے. اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ بھارت نے 1952 آپ نے کہا اس میں جو ہے آئین میں شامل کر کے ان کو اپنے انڈین یونین کا حصہ بنایا تو مسئلہ کشمیر ڈسٹرب نہیں ہوتا، ہم کریں تو کیوں ہوتا ہے. اس میں بنیادی فرق یہ ہے کہ بھارت تو شروع سے غاصب ہے، ان کے کلیم اور ہمارے کلیم میں فرق. وہ تو شروع سے ہی جس دن سے مہاراجا نے کشمیر کا الحاق اس برصغیر کے تقسیم کے فارمولے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے وہاں پہ کیا، پھر 27 اکتوبر کو انہوں نے اپنی فوجیں وہاں اتاری، تب سے لے کے وہ اس کو ہڑپ کرنے کے چکروں میں، اور وہ تو کوئی موقع جانے نہیں دے گا کہ کسی طریقے سے وہ کشمیر کو جو ہے اپنے انڈین یونین میں شامل کریں. اور یہ پاکستان اور کشمیری قوم ہے جنہوں نے کشمیر کے ایشو کو زندہ رکھا ہوا ہے اور دنیا جہاں میں بھارت کے اس مکروہ چہرے کو ظاہر کر رہے ہیں کہ بھارت غاصب ہے اور یہ جو ہے کشمیر کو ہڑپ کرنے کے چکروں میں، جبکہ یہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے. یو این اے کے ڈاکومنٹس آپ پڑھ لیں تو انڈیا نے بھی اس کو ایگری کیا ہوا ہے کہ یہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، یہ جو ہے انٹرنل پارٹ آف انڈیا نہیں ہے، جس کو کشمیری کمیونٹی بھی کہتی ہے اور انٹرنیشنل ڈاکومنٹ جو یو این او کے ریزولوشنز اس میں بھی آ رہی ہے. اور جہاں تک استصواب ہونے کی صورت میں کشمیری قیادت، اگر میں پھر وہی بات ابھی ان کے سوال کی روشنی میں نے کہا تھا، اس کا جو سب سے مناسب اور وائب اور قابل عمل جو حل ہے وہ یو این او کے ریزولوشنز کی روشنی میں استصواب رائے ہے. اگر یو این او کے ریزولوشنز کے روشنی میں استصواب رائے ہوتی ہے تو اس میں انڈیپینڈنٹ کی تو گنجائش ہی نہیں ہے، اس میں تو یا انہوں نے پاکستان کا ساتھ دینا ہے یا بھارت کا ساتھ دینا ہے. یہ تو بعد کی چیزیں ہیں جو دوسری تیسری جماعتیں جو بعد میں وجود میں ہیں انہوں نے ایک تحریک چلائی انڈیپینڈنٹ کے، یہی ہے کہ وہ یو این اے کے ریزولوشنز کے روشنی میں استصواب رائے کرائیں. اگر یو این اے کے ریزولوشنز جتنے بھی ہیں ان کی روشنی میں استصواب رائے پہ جاتے ہیں تو اس میں انڈیا اور پاکستان میں سے ایک کا چناؤ کرنا ہوگا. صحیح سر. اگلا سوال ہے یا پھر میں سمجھنا چاہتا ہوں بطور طالب علم کتاب نہ ملنے کا گلا ڈاکٹر صاحب نے بھی کیا، مجھے بھی ہے، آپ کے ساتھ زیادہ آپ کے ساتھ میرا وقت گزرا ہے، کتاب ہمیں بھی نہیں ملی. سر گلگت بلتستان کشمیر کا حصہ ہے یا پھر کشمیر کاز کا حصہ ہے، یہ تو ایک الگ ڈیبیٹ ہے، اس میں ہم پڑھنا نہیں چاہ رہا، لیکن دونوں صورتوں میں جو کشمیری لابی ہے یا کشمیر کے لوگ ہیں وہ گلگت بلتستان پہ اپنا حق جتاتے ہیں. گلگت بلتستان کی آزادی میں کشمیریوں کا کیا رول تھا، ذرا یہ بتائیے سر. گلگت بلتستان کی آزادی میں؟ جی جی گلگت بلتستان کی آزادی بھی نہیں، البتہ میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا شاید سوال آئے، میں اس کو لے آتا ہوں. یہ ایک معاہدہ کراچی کو بیچ میں لاتے ہیں، اس بنیاد پہ کہتے ہیں کہ یہ جی بی کشمیر آزاد کشمیر یا کشمیر کا پارٹ تھا، ہم نے عارضی طور پہ اس کو گورنمنٹ آف پاکستان کے زیر انتظام دیا ہوا ہے. 1949 کے ایک ایگریمنٹ ہے کراچی کا، اس کو یہ بنیاد بناتے ہیں. میں اس کا ذرا آپ کے سامنے آپریشن کر کے کھول کے رکھ دیتا ہوں.
اس کی آپ دیکھیں وہ ایک اللیگل کہیں یا اس کو جعلی ڈاکومنٹ کہیں، وہ ایک جعلی ڈاکومنٹ ہے میرے نزدیک. وہ اس لیے کہ جس طرح ہم نے بڑی ڈیٹیل میں ہم نے بات کی، پاکستان کا گلگت بلتستان کا الحاق 47 میں نومبر میں ہوا، پھر 16 نومبر ہنزا نگر کا ہوا، پھر 14 اگست 48 کو گلگت بلتستان ریجن آزاد ہوا، اس کا الحاق ہوا. یہ ہوا ہے اپریل 49 میں کراچی میں معاہدہ کراچی، جس کو انہوں نے جواز بنا کے ابھی یہ کلیم کرتے ہیں کہ حکومت آزاد کشمیر نے گورنمنٹ آف پاکستان سے کہا تھا آپ عارضی طور پہ اس کا انتظام سنبھالیں گلگت بلتستان کا. تو پہلی بات تو یہ ہے کسی چیز کا بھی جب ایگریمنٹ ہوتا ہے، ایگریمنٹ کے دو فریقین ہوتے ہیں. جس خطے کو آپ اٹھا کے یعنی اگر ان کیس اگر ان کا کہنا صحیح ہے ہم پارٹ آف کشمیر تھے اور وہ ہمیں عارضی طور پہ پاکستان میں دے رہے ہیں، تو جس خطے کو آپ اٹھا کے زیر انتظام پاکستان کے دے رہے ہیں تو اس خطے کا تو نمائندہ ہی نہیں ہے اس معاہدے کا فریق. اس میں AJK گورنمنٹ ہے، اس میں پاکستان کے نمائندے ہیں، اس میں GB کا کوئی نمائندہ ہے ہی نہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ گلگت بلتستان کا جب کوئی نمائندہ ہی نہیں تو آپ اس کا ایگریمنٹ اس خطے سے متعلق کیسے کر سکتے ہیں. اس سے بھی اہم سوال، جس طرح میں نے بتایا 47 اور 48 میں گلگت بلتستان کا تمام علاقہ آزاد ہو کے جب پاکستان میں شامل ہو چکا تھا، تو 49 میں ایک سال بعد جا کے آپ ایگریمنٹ کر رہے جی ہم آپ کو گلگت بلتستان اٹھا کے آپ کے زیر انتظام دے رہے ہیں، جو آلریڈی پاکستان کے زیر انتظام پچھلے ایک سال سے ہے. 2 پوائنٹ. تیسری بات، اس میں سردار ابراہیم کے دستخط ہیں آزاد کشمیر کے صدر، اور چودھری غلام عباس کے ہیں جو نیشنل کانفرنس کے سربراہ ہیں، اور گورنمنٹ آف پاکستان کے منسٹر وداؤٹ پورٹ فولیو ہیں، بغیر محکمے کے وزیر ہیں مشتاق گرمانی صاحب. ان 3 کے دستخط ہیں. چودھری غلام عباس نے نیچے اختلافی نوٹ لکھا ہے میرا دستخط صرف جو نیشنل کانفرنس سے متعلق 3 پوائنٹ ہے اس کی حد تک ہے، باقیوں سے میرا تعلق نہیں ہے. وہ بندہ اس طرح اس سے لا تعلق ہو جاتا ہے. سردار ابراہیم ہے، میں نے اس کتاب میں آزاد کشمیر کے 4-5 رائٹر کی کتابوں کا حوالہ دیا ہے. ان سب نے لکھا ہے کہ ہم نے سردار ابراہیم کا انٹرویو کیا. ان سب موقعوں پہ سردار ابراہیم نے اپنے ہاتھوں پہ کلائیوں پہ ہاتھ پھر تو کہا اللہ میرا ہاتھ کٹ جائے اگر میں نے دستخط کیا جو میرے جعلی دستخط میں نے نہیں کیا. اور تیسری بات، جو منسٹر وداؤٹ پورٹ فولیو ہیں غلام محمد گرمانی صاحب، جہاں آپ کے ہنزا اور نگر کے الحاق نامے پر قائد اعظم محمد علی جناح کے دستخط ہوں جو گورنر جنرل اور بانی پاکستان ہے، تو ایک منسٹر وداؤٹ پورٹ فولیو کا یعنی دکھ کیا بنتا ہے کہ وہ دستخط کرے. تو لہٰذا ہمارے نزدیک وہ جعلی ہے. تو نہ ہی جنگ آزادی میں آزاد کشمیر کا کوئی رول ہے، نہ ہی ہمارے الحاق میں. بالفرض مال سب سے بڑا سوال یہ ابھرتا ہے اگر آزاد کشمیر کا کوئی رول ہوتا، جو 16 دن یہاں پہ عبوری حکومت بنی ہے گلگت بلتستان کی، اس میں کوئی آزاد کشمیر کا ایک ریپ ہوتا، اسٹیٹ جموں اینڈ کشمیر کا ایک ریپ ہوتا، ہماری جتنے الحاق کے ایگریمنٹ ہوئے ان میں کہیں ان کا ذکر ہوتا، ان میں سے کسی ان کا دستخط ہوتا. تو ان طرح کی کسی ریکارڈ میں ان کا کوئی دستخط نہیں ہے. صرف بات یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کو ایکسیس نہیں ہو گئی اب تک فیڈرل سطح پہ فورمز کے اوپر، نیشنل سطح پہ میڈیا کے اندر ان کو ایکسیس ہے، ان کو ایسا موقع ملا تو ان کی باتیں زیادہ ہائی لائٹ ہو گئیں، ہمارے باتیں ہائی لائٹ نہیں ہوئی ہیں ماضی میں، اس وجہ سے ہمارا موقف دبا رہا. سر یہ نیکسٹ کوشچن آپ جی. میرا نام جلال طالب علم ہوں. سب سے پہلے میں سر آپ کی اس خواہش کو، آپ کی جو تحقیق ہے ریسرچ کو اس پر کریں سر کتاب پر میں تحسین پیش کرتا ہوں. تھینک یو. تو میرا ایک معتبانہ آپ سے ایک سوال یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ گلگت بلتستان کا ریاست جموں کشمیر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ صرف یہ مطلب مسئلہ کشمیر کے ساتھ نہ تھی. تو میرا آپ سے معتبانہ یہ سوال ہے کہ اگر گلگت بلتستان ریاست جموں کشمیر کا حصہ نہیں ہے تو جہاں پر یہ جتنے بھی تعداد پیش ہوئے، جتنے بھی معاہدہ ہوئے، اس کے اندر لفظ گلگت بلتستان کہیں بھی نہیں ہے، وہاں پہ لکھا ہوا ہے ریاست جموں کشمیر. تو یہ دنیا بھی یہ تسلیم کرتی ہے کہ ابھی UN میں دیکھیں چیپٹر 6 میں جو UN چارٹر کے اندر ہمارے کیس ہے اس کے مطابق چیپٹر 6 کے مطابق، تو اس کے اندر بھی اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر کے جو کیس ہے UN کے اندر بھی گلگت بلتستان کا کیس کہیں بھی نہیں ہے. اور اگر ہم کہتے ہیں کہ گلگت بلتستان ریاست جموں کشمیر کا حصہ نہیں ہے تو گلگت ریاست جموں کشمیر کے 3 صوبے تھے تاریخ کے چونکہ ادنا سے میں طالب علم ہوں. اس وقت ایک صوبہ تھا صوبہ جموں، صوبہ کشمیر اور صوبہ گلگت لداخ. گلگت لداخ اور یہ جو موجودہ بلتستان ہے یہ لداخ کی اس وقت تحصیل تھی. بلتستان کا ذکر استعمال نہیں ہوتے، وہاں پہ لداخ کا استعمال ہوتے ہیں. تو سر آپ جو کہتے ہیں کشمیر کا گلگت بلتستان کے ریاست کشمیر کے تعلق نہیں ہے، تو اتنا بڑا صوبہ، حالانکہ جو صوبہ کشمیر تھے وہ 8000 مربع. ٹھیک ہے سمجھیے، میں آپ کا سوال سمجھ گیا. جموں شارٹ کوشچن رکھیں پلیز. سمجھ میں آپ کی بات بتاتا ہوں. جی دیکھیں، اگر آپ جو ملٹری ایگریشن کے نتیجے میں
महाराजा गुलाब सिंह ने इस इलाके पे कब्ज़ा किया और 108 साल तक उनका कब्ज़ा रहा। 108 साल तक उनका कब्ज़ा यकीनन रहा है। उस वक्त ये उनके ज़ेर इंतज़ाम यकीनन रहा है, इससे कोई इनकार नहीं कर रहा है। हम बात कर रहे हैं जब ये यूएनओ में करारदाद, वहाँ पे भारत इसको लेके यूएनओ में गया और यूएनओ में जितना अर्सा डिबेट हुआ, जितने करारदादें आई, उस मरहले के ऊपर गिलगित बल्तिस्तान का स्टेटस क्या था। माजी में यकीनन यह हिस्सा रहा है। माजी में तो हम सारे जो है ब्रिटिश उसका हिस्सा थे, बरतानिया का हिस्सा थे, पाकिस्तान भी था, भारत भी था। क्या आज बरतानिया इसका दावा कर सकता है? माजी में बांग्लादेश हमारा हिस्सा था, मशरक़ी पाकिस्तान। आज हम दावा कर सकते हैं जी बंगाल अलग क्यों हो, ये हमारा हिस्सा था। तो ये कभी रियासतें सिकुड़ती हैं, कभी फैलती हैं, ये सिलसिला तो जारी रहा। लेकिन हमने यहाँ लोगों ने बाकायदा जंग आज़ादी लड़ी है। उस जंग आज़ादी के नतीजे में इन्होंने अपने ख़ित्ते को आज़ाद कराया, डोगरों को यहाँ से मार भगाया और यहाँ अपने मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक पाकिस्तान के साथ एक यहाँ पे अबूरी हुकूमत बनती है, वो लोगों के नुमाइंदा हुकूमत है। उस नुमाइंदा हुकूमत के बलबूते पर जो है एक टेलीग्राम और रब्ता वहाँ गवर्नमेंट पाकिस्तान से होता है, वहाँ से फिर उनके नुमाइंदे यहाँ आके इसका इंतज़ाम संभालता है। हुंजा निगार का तो मैंने आपको बता दिया, किताब में मैंने डॉक्यूमेंट्स भी दिया हुआ है, बाकायदा रिटन एग्रीमेंट मौजूद है जिनके ऊपर ये इल्हाक हुए हैं। तो जंग आज़ादी तक वो था, जंग आज़ादी के नतीजे में हमें उनसे डिसएसोसिएट किया और हमने अपने आप को पाकिस्तान से वाबस्ता किया। सही। नेक्स्ट क्वेश्चन जी शेरिया। सबसे पहले तो इस किताब के लिए बहुत शुक्रिया। लाउड हिंदुस्तान की तर्जुमानी करने के लिए शुक्रिया। जो मिथ बनाया था पॉलिटिकल सिविल और पॉलिटिकल एलीट ने कश्मीर टीवी के साथ जोड़ दिया, उस मिथ को तो आपने काफ़ी ब्रेक कर दिया। लेकिन चलो हम फिर भी कहते हैं चलो मसले हैं वो नहीं कर सकते, लेकिन पॉलिटिकल रिवोल्यूशन में सबसे बड़ा मसला क्या है? क्यों पॉलिटिकल रिवोल्यूशन सही नहीं कर सकते? क्योंकि द चीफ असेंबली एंड काउंसिल, उसके ऊपर एक मिनिस्टर, फिर एक पीएम। तो एक तो पॉलिटिकल रिवोल्यूशन में क्या मसला है, और दूसरा ये कि जब हम अटॉनमी की बात करते हैं, खुद मुख्तारी की बात, तो बलूचिस्तान वाला सेटअप और आज़ाद कश्मीर वाला सेटअप, उसमें फ़र्क क्या है? खुद मुख्तारी किस सेटअप में ज़्यादा है? चलो थैंक यू जी। ख़ुद मुख्तारी में आपको बताता हूँ, फिर वही बात आती है, आज़ाद कश्मीर का स्टेटस एक जो मुतनाज़िया होने के नाते टिल दी प्लेबिसाइड का है या टिल दी सोल्यूशन ऑफ कश्मीर इशू, उनको अलग से स्टेटस दिया हुआ है, अलग प्रेसिडेंट, अलग प्राइम मिनिस्टर, अलग उनकी असेंबली और सारी चीज़ें हैं। उनका अपना उबूरी आइन भी है 1974 वाला। जबकि यहाँ पे ये इंटरनल पार्ट ऑफ पाकिस्तान रहा, पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम रहा। 48 साल तक जितनी गवर्नमेंट्स आई उन्होंने अपने अपनी बिसात के मुताबिक यहाँ ग्रेजुअली इस्लाहात का निफाज किया। और जहाँ तक यहाँ पॉलिटिकली स्ट्रेंथ होने और बाख्तियार होने की बात है, माजी में आप इस हवाले से भी देखें पॉलिटिकल प्रोसेस क्योंकि ज़्यादा लंबा अरसा नहीं चला था, लिहाजा यहाँ जो सिस्टम दिया हुआ था उसमें ब्यूरोक्रेसी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी बनिस्बत कि हमारे जो मुंतखब नुमाइंदे थे वो सिर्फ़ और सिर्फ जो तरक्याती स्कीमें हैं वो रिकमेंड करने की हद तक उनकी पावर्स महदूद थे। नॉर्दर्न एरिया कौंसिल थी, उसका काम सिर्फ़ और सिर्फ तरक्याती मनसूबों की जो स्कीमें थी उनको प्रपोज़ करना था, फिर वो मुख्तलिफ फोरम से जो है वो पास होती थी। फिर वही बात जो 1999 का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उसके बाद से ग्रेजुअली यहाँ पे लेजिस्लेशन के और कानून साजी के इख्तियारात मुंतकिल होना शुरू हुए। और यकीनी बात है ये एक लंबा प्रोसेस है, जब तक एक जमहूरी प्रोसेस चलेगा नहीं, यहाँ जमहूरी रिवायात नहीं पनप सकती। तो हमारे अभी असम्बली के जो सफ़र है उसको इतना ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा, जितना ये प्रोसेस चला है उस हिसाब से मैं समझता हूँ अभी हमारे कानून साजी का प्रोसेस भी चल पड़ा है, अभी हमारी कैबिनेट भी फुल फ्लेज है और उनके अपने भी जितने डिसीजंस कैबिनेट सतह पे होने चाहिए वो हो रहे हैं, और सीएम और उस लेवल पर जो फैसले हो सकते थे वो होने लगे हैं। लेकिन इस प्रोसेस को यकीनन थोड़ा सा जब तक ये प्रोसेस चलेगा नहीं, इसमें जो है बेहतरी और पॉलिशिंग इसके लिए होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जी शान मेरी सर। जी आ रही है इतनी मालूमात देने का हम तो पहले से कायल थे कि आप तो इस इशू के माहिर हैं। आज आपकी गुफ्तगू से ये बात साबित हो गई। तो मैं जानना चाह रहा हूँ क्योंकि आप के अहमियत की बुनियाद पर मैं चाहता हूँ कि आप कोई बात करें। जैसे आपने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है जी। तो हिंदुस्तान ने भी पिछले सालों में कानून साजी की और इलाके को अपना हिस्सा बना लिया को। तो इस सूरत में आप क्या देखते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान का मुस्तकबिल क्या है? आइंदा 15-20 सालों में इलाके का नक्शा क्या होगा?
کہ کیا پاکستان میں ہم اگر شامل ہیں جیسے آپ نے کہا تو کرگل لداخ کے بغیر ہے یا کرگل لداخ کا الگ سے کوئی فیصلہ ہوگا؟ میں دوبارہ سے یہ بات بول رہا ہوں کہ میں آپ کی علمیت کی بنیاد پر میں کوئی دو ٹوک موقع آپ کا سننا چاہتا ہوں. ذیشان بھائی دیکھیں، آپ کا بھی تعلق اسی شعبے سے، اور یقیناً ہم مختلف اخبارات کے ذریعے اور مختلف چیزیں پڑھتے ہیں تو ظاہر ہے معلومات اس حوالے سے چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. جہاں تک گلگت بلتستان کا مستقبل کی آپ بات کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں گلگت بلتستان کا مستقبل بہت ہی روشن ہے، اور ابھی ہم اس سٹیج پہ اپنے حکمرانوں کو، اپنے پالیسی ساز اداروں کو قائل کرانے میں کامیاب ہوئے ہیں کہ ہم انٹیگرل پارٹ آف پاکستان ہے، یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری نہیں ہے. اور سپریم کورٹ سے بھی یہ ڈیسیجن آ چکا ہے، اور ہمارے پارلیمنٹیرین سے بھی قراردادیں اور اس حوالے سے چیزیں سامنے آ گئی ہیں. اور بلکہ میں سمجھتا ہوں